السلام علیکم، دس از می علی حیدر جعفری۔ آج میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ایک مذہبی اور ایک سماجی شخصیت سے۔ جی ہاں، اس خطہ میں اور اس قصبہ میں ان کی بہت سی خدمات میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں، جن کی وجہ سے اس خطہ اور اس قصبہ کے بہت سے لوگ انہیں ایک سماجی اور ایک سوشل ویلفیئر کے طور پہ جانتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد رانا محمد اقبال حسن توگیروی صاحب سے ہے۔ ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ رن صاحب، فرسٹ آف آل بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اینڈ سیکنڈ ون، میری آڈینس اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ لفظ توگیروی باقاعدہ طور پہ آپ کا نام کا حصہ نہیں ہے، کیا یہ آپ کا تخلص ہے، کیا آپ کا لقب ہے، یہ کیا سٹوری ہے؟ تھوڑا سا اس پہ رہنمائی کیجیے گا۔ ہاں جی، اس کے بارے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نسبت ہے، جیسے لاہوری ہوتا ہے، سیالوی ہوتا ہے، تونسوی ہوتا ہے، گولڈوی ہوتا ہے، اسی طرح یہ توگیروی بھی توگیرا شریف ایک جگہ کا نام ہے، تو اس جگہ کی نسبت کے حوالے سے جہاں میرا مرشد خانہ ہے تو اس نسبت کے حوالے سے توگیرا شریف کے حوالے سے میں توگیروی ہوں۔ اچھا رانا صاحب، اکثر لوگ آپ کو رانا محمد اقبال کی بجائے توگیروی صاحب کے نام سے جانتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ جی، یہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ میرے پیر و مرشد کے حوالے سے وہ بڑی مقدس ہمارے لیے جگہ ہے، وہ توگیرا شریف۔ تو ہم ہر سال وہاں سالانہ عرس کے موقع پر حاضری دیتے ہیں، تو اس حوالے سے نا بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ مجھے توگیروی کے نام سے پکارتے ہیں تو مجھے الحمدللہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عطایت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ رانا صاحب، سماجی جذبہ اور محبت یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنی ریگولر روٹین کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں اور اس خطے میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ اگر میں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات کروں تو 1985 سے لے کر آن ورڈ 2021 آپ نے ہر لحاظ سے بہت سی سماجی ویلفیئر سوسائٹیز بنی، بہت سی مختلف جماعتیں بنی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو آپ کی بزم ذکر حبیب ہے یہ 1985 سے اب تک مختلف ناموں سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ اس کا وجود کب ہوا اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی، یہ بزم ذکر حبیب تو سن 2000 میں اس کا نام ہم نے تبدیل کیا۔ پہلے سوشل ویلفیئر ایسوسیشن اس کا نام تھا، جس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سماجی کام کرتے تھے اور سوشل ویلفیئر کے کام کرتے تھے، اور 2000 میں ہم نے اس کا نام بدل کر سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کا نام بدل کر تو ہم نے اس کا نام بزم ذکر حبیب رکھا، اور وہی کام جو سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کرتی تھی وہی کام بزم ذکر حبیب کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ، مجھے بتایا جا رہا تھا ان کے جنرل سیکرٹری ملک محمد عظیم اوان سے جب میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ بہت سے بچوں کی یونیفارمز، ان کی فی اور ان کے تعلیم کے لحاظ سے مختلف اخراجات بھی بزم ذکر حبیب برداشت کر رہی ہیں سال ہر سال۔ اور اس کے علاوہ رانا صاحب کا ایک فیوریٹ کمپٹیشن، کوئز کمپٹیشن، نعتیہ مقابلے۔ رانا صاحب، یہ بچوں کو پروموٹ کرنا، ینگ جنریشن کو اوپر لے کے آنا، یہ بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ کیسے جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ، شروع سے ہی ہم یہ بچوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، سکول کی حد تک اور پھر کالجوں کی حد تک ہم بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ فیسیں وغیرہ جو مستحق بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم یہ انتظام کرتے ہیں، فیسیں بھی دیتے ہیں۔ پہلے جب کتابیں بچے خود خریدتے تھے تو اس وقت ہم کتابیں بھی ان کو ہم بزم ذکر حبیب اور سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے دیتے رہے ہیں، اور ان کے علاوہ یہ فیسوں اور کتابوں کے علاوہ بھی ہم ان کے دوسرے تعلیمی اخراجات بھی پورے کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک الحمدللہ ایک سوشل ورکنگ کا ایک جذبہ، اور الحمدللہ ہماری پوری ٹیم ہے جس کے تحت ہم کرتے ہیں۔ یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو ایک ٹیم ورک کے ذریعے ہم یہ سب کام کرتے رہے ہیں۔ بالکل، رانا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اکیلا چلا تھا جانب منزل، مگر آدمی ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ رانا صاحب، آپ کا یہ جو کارواں ہے مولا کائنات انہیں سلامت رکھے۔ مجھے ایک یہاں بتاتے ہوئے بڑی بات اچھا لگ رہا ہے، لیلۃ النعت۔ رانا صاحب، یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ ہر محفل کی جو نام ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہوتا ہے، آپ نے انہیں ایک رنگ ہی چینج کر دیا، لیلۃ النعت، نعت کی شب۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے۔ ہاں جی، اس کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ عموماً یہ لوگ محفل نعت کے نام سے، یہ محفل نعت یا
اور بھی بہت سے نام اس کو دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ایک منفرد سا نام دیا، اور اس کو یہ میری ایک ذہنی اختراع تھی، اور میں نے جب اپنی ٹیم سے بات کی تو سب نے اس بات کو سراہا کہ یہ ایک نیا نام ہے، اور علاقے میں اور ہر جگہ پہ یہ ایک نیا نام ہوگا۔ تو ہم نے یہ محفل نعت کو لیلۃ النعت کا نام دیا تاکہ یہ ایک منفرد سا کام بنے۔ ماشاء اللہ، ہر کام میں یونیکنیس لے کے آتے ہیں رانا صاحب۔ رانا صاحب، مجھے یہ بات سن کے بھی بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ جو ہماری بہنیں، جو ہماری بیٹیاں مستحق ہوتی ہیں، جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی زندگی بڑی مشکل انداز سے گزارتی ہیں، آپ کی بزم، آپ کی ٹیم اور آپ نے ان کے لیے سلائی مشینیں مفت دینے کا فیصلہ کیا، اور بارہا سال ہر سال دے بھی رہے ہیں۔ یہ مائنڈ میں کہاں سے آیا، اور کس پیرامیٹر کے تحت آپ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو یہ سلائی مشینیں گھروں تک پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ مستحق لوگ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، تو یہ سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کے وقت سے ہی ہم یہ تلاش کر کے، ہمارا کوئی خاص پیرامیٹر تو نہیں ہے، لیکن ہم تلاش کر کے جو مستحق بچیاں ہوتی ہیں ان کو ہم یہ سلائی مشینیں سپلائی کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ عزم اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ میں اگر یہاں پہ ایک بات بتاؤں جو اس سکھے کی تاریخ میں ایسی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی خراج تحسین کے مستحق ہیں یہ اور ان کی پوری بزم، جو آج کی ہماری یوتھ ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہی ہے اور اس طرح کی بہت سی دوسری ایکٹیویٹیز کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، ان کو آپ ان سماجی خدمات کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میسج تو بڑا اہم ہے جی، اور ضروری ہے، اور اس کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم نے بزم ذکر حبیب کے پلیٹ فارم پر سپورٹس میلے بھی کروائے، جس کا اصل مقصد صرف یہی تھا کہ نوجوان طبقہ جو ہے یہ عام غیر نصابی اور غیر ضروری کاموں سے منہ موڑ کے تو کھیل کی طرف آئے۔ تو یہ سپورٹس میلے بھی ہم نے کرائے، اور میری تو یہی خواہش ہے کہ میرے علاقہ کے سب نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوشل کے کاموں میں مصروف ہو جائے، تاکہ ان کا ذہن کسی اور طرف نہ جائے۔ اور ان کے جو دوست ہیں اور ان کی جو بزم کے ممبرز ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی، اور انہوں نے بھی رانا صاحب کے بارے میں کیا کہا وہ بھی آپ سماعت کیجیے گا۔ رانا صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات جو آج کل اس سکھے کے لیے بطور تحفہ کے طور پہ آپ نے پیش کی، یہ ڈائلسس مشینیں۔ یہ میں پڑھ رہا تھا کہ چودھری مہندی حسن گروپ نے یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے سکھے کے ان نوجوانوں کو فرسٹ آف آل ڈائلسس مشینوں کا تحفہ دیا، اور اس کے بعد آپ کی بزم اور بہت سے مختلف ڈونرز حضرات، جن میں چودھری نصر اللہ بشیر سوکھل صاحب اور حاجی شیخ طارق صاحب اور دیگر دوسرے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو آگے چلا رہے ہیں۔ تھوڑا سا ڈائلسس مشینوں کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا۔ ہاں جی، یہ ہمیں چودھری مہندی حسن بٹی صاحب جو سابقہ MNA ہیں، تو انہوں نے یہ ہمیں ڈونیٹ کی ہیں۔ یہ 3 مشینیں کام کر رہی ہیں، اور ایک اور مشین کا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ 4 مشینیں ہم آپ کو دیں گے۔ تو وہ الحمدللہ پچھلے 17 مارچ سے وہ مشینیں کام کر رہی ہیں، اور اس میں مشینیں تو انہوں نے دے دیں، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ بھئی اس کو چلانا آپ نے خود ہے۔ تو اس کے لیے میٹنگز ہوئیں اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو پھر ہم نے ادھر RHC میں ایک تقریب بھی کی، اس کی افتتاحی تقریب، جس میں شہر کے سیدھا لوگوں کو ہم نے مدعو کیا، اور ایک نئی تنظیم اس مرز وجود میں آئی جس کا نام انجمن فلاح انسانیت رکھا۔ تو اس کے صدر نصر اللہ بشیر سوکھر صاحب ہیں، اور نائب صدور اس کے 2 ہیں، ایک شیخ طارق محمود حجویری رائس بن والے، اور ایک ہیں افتخار حسین پپو صاحب نئی منڈی والے، اور جنرل سیکرٹری ہیں اس کے چودھری حامد یاسین صاحب، اور اس کے خزانچی جو ہے جن کو میں وزیر خزانہ کہتا ہوں، وہ شیخ اعجاز صاحب ہیں۔ تو یہ 4-5 لوگ ہیں، تو ہم نے بسم اللہ کر کے اس کو شروع کر دیا ہے، اور لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا۔ ادھر RHC میں تقریب ہوئی، اور الحمدللہ وہاں کافی لوگوں نے تعاون کیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے الحمدللہ، اور یہ کام جاری رہے گا، اور فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لوگوں نے بڑے تعاون کا یقین بھی دلایا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا۔ انشاءاللہ جی، یہ کام جاری رہے گا۔
تو اس وقت میرے پاس موجود ہیں بزم ذکر حبیب کے جنرل سیکرٹری ملک محمد عظیم اوان. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. اینڈ سیکنڈ ون کہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا بزم ذکر حبیب کے حوالے سے کہ آپ بطور جنرل سیکرٹری خدمات انجام دے رہے ہیں. اور دوسری مین بات کہ رانا اقبال حسن توگیروی صاحب کی آپ زور بازو ہیں. تو فرسٹ آف آل مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی وقت تھا، کون سی ایسی بات تھی جب آپ ان کے ساتھ ملے اور اس بزم کا باقاعدہ مل کے آغاز کیا؟ جی، یہ 1985 کی بات ہے. UNO کے ذیلی ادارے یونیسیف اور پنجاب سوشل سروسز بورڈ کو ہمارے ضلع حفظ آباد اور خاص کر ہمارے علاقے کے لیے، کیونکہ یہ لٹریسی کے والے تھے، بہت بیکورڈ علاقہ سمجھا جاتا تھا، تو ان کو NGOز کی ضرورت تھی. لیکن ہمارے سکھے کی میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. مختلف لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا، ہمارے ساتھ بھی کیا، تو ہم نے یہ بیڑا اٹھانے کی ٹھان لی. تو 85 سے 89 تک الحمدللہ رانا صاحب کی قیادت میں ہم نے بے شمار کام کیے، جس میں اڈلٹ لٹریسی کا ایک 6 ماہ کا پروجیکٹ ہے، ایک 2.5 سال کا ہے. ہمارا کمپٹیشن ہمارے پورے ضلع کے ساتھ تھا. تو سکھے کی منڈی نے انتہائی محنت کے بعد یہ دونوں پروجیکٹ ون کیے. انہی میں ہی سلائی مشین کا پروجیکٹ تھا بیوہ اور ندار غریب عورتوں کے لیے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے دی. ملک صاحب، یہ تو کام ایسے ہیں کہ میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. اگر میں رانا اقبال حسن توگیروی صاحب کی زندگی کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں، اچھا رانا صاحب سنجیدہ شخصیت ہے، مذہبی شخصیت ہے یا ہنسمکھ ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. آڈینس یہ بڑی تجسس رکھتی ہے کہ رانا اقبال حسن صاحب جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کا انداز بیان کیسا ہوتا ہے، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کا انداز بیان کیسا ہوتا ہے؟ جو تینوں کیٹیگریز آپ نے بتائی ہیں، اگر آپ کوئی چوتھی بھی بتاتے تو وہ رانا صاحب میں موجود ہیں. بچوں کے ساتھ بچے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ نوجوان، اور بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے، مذہبی شخصیات کے ساتھ مذہبی، سنجیدہ شخصیات کے ساتھ سنجیدہ. یعنی کہ میں کہوں گا کہ ان میں خدا تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں. ہر ایک کے ساتھ گل مل جاتے ہیں. کوئی بھی مشکل سے مشکل کام بھی جہاں ہم تھک جاتے تھے، مایوس ہو جاتے تھے، لیکن رانا صاحب کی آمد اور ان کے چند جملوں سے ہم دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے تھے. اور یقین کریں کہ وہ کام جس کو ہم بہت مشکل سمجھ رہے ہوتے تھے وہ ایسے سیکنڈز میں حل ہو جاتا تھا. اچھا، رانا صاحب کے بہت سے مائنڈ میں پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں، یقینی طور پہ ان پروجیکٹ کو عملی جامع پہنانے کے لیے آپ کا ایک اہم رول ہوتا ہے. آپ لوگوں جب بھی کوئی نیا ٹاسک یا نیا پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا جو لائے عمل ہوتا ہے وہ آپ کس طرح طے کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا جاتا ہے. اس میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ فنڈنگ ہوتی ہے. فنڈنگ اگر آپ نے کر لیا تو باقی جو کام ہے وہ خود بخود مینیج ہو جاتے ہیں. اس کے لیے صرف محنت اور وقت دینے کی ضرورت ہے. تو دوبارہ پھر کہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی پیاری شخصیت دی ہوئی ہے رانا اقبال صاحب کی صورت میں. تو جب ہم نکلتے ہیں ہمیں کبھی بھی کسی بھی جگہ مایوسی نہیں ہوئی. اور خاص کر جیسے میں نے پہلے کہا کہ فنڈ اکٹھا کرنا ہی سب سے اہم مسئلہ ہے. تو ان کی موجودگی میں الحمدللہ ہر پروجیکٹ، ہر کام کے بعد ہمارے پاس اضافی پیسے بچ جاتے ہیں. یہ ان کا کمال ہے میں کہوں گا. اچھا ملک صاحب، ایٹ دی اینڈ نوجوانوں کو اور اس سکھے کی کے جو وہ لوگ ہیں جو ان سماجی کاموں کی طرف جن کا دھیان ہی نہیں ہے، ان کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ چھوٹا سا میسج ہے کہ راہ نجات کے لیے خدمت خلق کو اپنا لو. اس سے آسان نجات اور کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ملک محمد عظیم اوان جو اس وقت بطور جنرل سیکرٹری بزم ذکر حبیب میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ بزم آگے اپنے اسی طرح عزم کو اور مشن کو لے کے چلے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رانا محمد اقبال حسن توگیروی صاحب ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں. یہ بڑی ایک اعزاز کی اور اہم بات ہوتی ہے صاحب کتاب ہونا. رانا صاحب، آپ نے 2018 میں کتاب سکھا نہ شہر سکھے کی لکھی. کیا ایسا مائنڈ میں آیا کہ آپ نے اس شہر کے اوپر ہی کتاب لکھ دی؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھوں دا شہر سکھے کی اس سے پہلے بھی میرا بہت سا کام ہے. ایک درود شریف کے موضوع پر میں نے کتاب لکھی تھی، صلو علی الحبیب. تو وہ بھی کام تھا. اور اس سے پہلے ہمارے علاقے کی بڑی مشہور شخصیت تھے پیر سید شبیر حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ.
تو उनकी ज़ात पर भी और सवाने उम्री पर भी मैंने ये किताब एक लिखी थी। तो सुखों दा शहर सुखे की एक असल वजह यही थी कि चूँकि मैंने खुद यहाँ सुख महसूस किया है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम सुखों दा शहर रखा। तो इसमें सुखे की हिस्ट्री है और सुखे की ख़ास शख्सियात का ज़िक्र है, और इसमें तालीमी इदारे हैं और जो भी सुखे की मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, दफातर हैं, तो सबको मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। ये एक बड़ी अहम बात है कि राना साहब ने अपने इस शहर के उन नौजवानों को और उन मुख्तलिफ़ अहम चीज़ों को एक ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की है अपनी इन कलम की वजह से, अपनी किताब की वजह से। यकीनी तौर पे लोग इसको जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और महसूस। राना साहब और इनकी बज़्म की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी थी कि इन्होंने मुस्तहिक बच्चियों के सरों पे हाथ रखा। असल हकीकत क्या है और किस साल ये इन्होंने फ़ैसला किया, ये राना साहब से पूछते हैं। हाँ जी, इसके बारे में मैं ये बताना मुनासिब समझूँगा कि 2014 में हम खानका डोगरा में हाजी तारिक आजिज़ साहब वो काम करते हैं ये इज्तिमाई शादियों का, तो उनके प्रोग्राम में हम जा रहे थे। तो हाजी सुल्तान महमूद नेकोकारा साहब भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने फरमाया कि तुम दूसरे शहरों में जाते हो तो अपने शहर में ये काम क्यों नहीं करते। तो वहीं उनके सामने ही हमने वादा कर लिया कि अगले साल इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे। तो इस तरह 2015 से ये काम चल रहा है और ताहाल जारी है, और हर साल हम 10 मुस्तहिक बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपनी बेटियों की तरह उनको रुख़्सत करते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं शादियों के तस्वीर वगैरह। राना साहब बिल्कुल बजा फरमाया कि अपनी बेटियों की तरह उन्हें बाकायदा तौर पे जहेज़ भी देते हैं और निकाह भी ख़ुद पढ़ाते हैं और रजिस्ट्रार भी इनके अपने होते हैं, और बड़े ही खुश असलूबी और खुश अखलाक़ी के साथ उन तमाम बेटियों के सरों पे हाथ रख के उनकी रुख़सती करते हैं। इकबाल का एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। दोस्तों, नौजवानों, ना इकबाल कल को नाउमीद था और ना आज मैं नाउमीद हूँ। जब तक इन जैसे लोग, इस जैसी शख्सियात हमारे सरों पे हमारे पास मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला ये ख़ित्ता, ये कस्बा इसी तरह इसी जज्बे के साथ तरक्की भी करता रहेगा और खुशहाल भी रहेगा। हमें ज़रूरत इस बात की है कि इन जैसे लोगों का बाजू बनने की और इन जैसी बज़्म का हिस्सा बनने की, ताकि हम भी अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें।